احتشام صاحب بس ہم ہمیشہ کی طرح سیاست سے کریں گے. کہتے ہیں کہ دعوے دار تو خیر سبھی جماتے ہیں کہ ان کی حکومت آئے گی، لیکن کہتے ہیں کہ فن وہ جسے قبول کرے فن شناس. تو یہ سیاست بیچنے کا فن آپ کے خیال میں اس وقت کس کے پاس ہے؟ میں سمجھا آپ کہہ لیں گے کہ آپ کو بیچنے کا فن ایک منٹ کے لیے تو میں چونک گیا. سلمہ دیکھیں، آج ابھی میں سوچتا تھا قائد اعظم کا یوم پیدائش ہمارے گریٹ لیڈر کا، اور ڈاکٹر صاحب میں یہ سوچتا ہوں کہ 75 برس سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں، ہر دفعہ وعدے بعید ہوتے ہیں اور بس یہ دن منا کے آگے چلے جاتے ہیں. مجھے شعر شاید آپ پہلے بھی سنایا تھا، وہ یہ تھا کہ جی پچھلے برس بھی بوئی تھی لفظوں کی کھیتیاں، اب کے برس بھی اس کے سوا کچھ نہیں کیا. ہم یہی کر رہے ہیں سر، ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں جی، آپ نے بتایا اسکروٹنی کا عمل شروع ہو گیا، لیکن ایک چیز اس میں دیکھیں کنسولیڈیٹڈ نمبرز سلمہ ابھی تک نہیں آئے جی کہ کتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں. بائی دی وے شیخ رشید صاحب کی کانسٹیچوئنسی میں وہ کہہ رہے ہیں 44 لوگ جو ہے نا وہ حصہ لے رہے ہیں اس میں، اور یہ آپ دیکھ لیں 800 کانسٹیچوئنسیز ہیں اور ان کے ابھی نمبرز آنے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آج سے دوسرا فیز جو شروع ہو گیا، اصل ٹیسٹ اب ان کا آروز کا ہے کہ انہوں نے اسکروٹنی کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، کیسے ہوگی، کیسے معاملات چلائے جائیں گے. باقی آپ دیکھ لیں ساری جتنے ہیوی ویٹس ہیں انہوں نے اپنے کاغذات جمع کرا دیے ہیں، جو پہلے لگ رہا تھا شاید نہیں ہوگا. اصل بات آج آ کے جہاں رک رہی ہے نا، وہ آیا ہے آپ کی PMLN کی، کنگز پارٹی کی، جنہیں جس طریقے سے وہ آئے تھے وہ آہستہ آہستہ آپ معذرت خان لہجہ لیے بیٹھے ہیں. دیکھیں پارٹی کے اندر اختلافات ہیں، اس کے بعد فیملی کے اندر اختلافات ہیں. اب تو بے شمار جگہوں پہ ایسی سیٹیں ہیں سلمہ کہ جہاں پہ شہباز شریف چاہتے ہیں کہ ان کا آدمی ہو، مریم نواز چاہتی ہیں ان کا آدمی یا خاتون جو ہے نا اس کو ٹکٹ دیا جائے. صحیح. اور پرائم منسٹر صاحب اپنا نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا کیا جائے. آپ نے پرائم منسٹر کہہ دیا ان کو، چلیں پھر کہہ دیا تو ہو جائے. مستقبل کے کہنا بھول گئے. اچھا اب دیکھیں اندرونی اختلافات ہیں، بڑی پارٹی ان کی یہی ہے. اب باقی جماعتیں تو اب دعوے کر رہی ہیں، سارے دعوے کرنے میں تو حرج نہیں ہے. دعویٰ تو آپ دیکھ لیں انہوں نے بھی آج کیا ہے، اپنا کیا کہتے ہیں PTI پیٹریاٹ اپنے پرویز خٹک صاحب نے، بلکہ انہوں نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ جی مجھے تو آفر کی گئی تھی ڈاکٹر صاحب بلے کی، اور میں نے بلہ ریجیکٹ کر دیا کہ میں نہیں رکھوں گا. اب دیکھیں اب سوال آگے ہے سلمہ، ایک مسئلہ نواز شریف صاحب کا کہ وہ کس طرح اپنے ڈفرینسز کو اوور کم کرتے ہیں اور اس امپریشن کو کس طرح ختم کرتے ہیں کہ کنگز پارٹی انہوں نے ہی آنا ہے. لیکن ایک چیز جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ڈاکٹر صاحب جو گڈی اچھی طرح سے چھن رہی تھی اس میں کچھ آہستہ آہستہ فرق آ رہا ہے. اس لیے کہ IPPs والے جی اس لیے کہ IPP والے جو ہے نا وہ استحکام پارٹی ان کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ معاملات طے کریں. جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ 30 سے 35 سیٹیں ہیں جس پہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جی ہمارے بندے آنے چاہیے. اس پہ ابھی تک نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی کے لوگ طے نہیں کر سکے کیا ہونا ہے. ایک تو یہ سلسلہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جی اب PTI کا مستقبل کیا ہے. اب عام طور پہ فرائیڈے کو جو آپ نے دیکھا جو فیصلہ ان کے حق میں آیا، بائی دی وے اسی دن ہی آپ نے دیکھا کہ شام کو وہ کہتے ہیں امپائر اسٹرائکس بیک جس طریقے سے ہوا، اپنا الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنایا. تو اب ایک بات عدلیہ کا فیصلہ اور ایک انتظامیہ کا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ زیادہ اب چانسز یہی ہیں کہ شاید ان کو ریلیف جو ہے نا PTI کے چیئرمین کو، ان کی پارٹی کے لوگوں کو بلے کے حوالے سے اور ان کے الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ سے مل سکتا ہے. ایک آخری بات سلمہ یہ ہے جو میرا خیال ہے سب سے زیادہ اہمیت والی بات ہے کہ اس الیکشن کو کیا کسی نے سوچا ہے کہ کریڈیبل بنانا ہے. کیا صاف شفاف کی بات اسی طرح ہوتی رہے گی، اور ابھی سے جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں ساری پارٹیوں کے لوگ کہ ہم نہیں الیکشن مانیں گے اور یہ دھاندلی کرائی جا رہی ہے، ایک پارٹی کو آگے لایا جا رہا ہے. اور نواز شریف صاحب تو دیکھیں نا آج تو ان کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا بلاول بھٹو صاحب نے کہ جی پہلے تو آئے تھے مجھے کیوں نکالا، اب آ کے کہیں گے جی مجھے کیوں لایا گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح کی بحث چل رہی ہے. میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ پہ بہت زیادہ کہ وہ الیکشن کو کیسے بڑا اچھا سوال آپ نے چھوڑا ہے شام.